بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم معزز سامعین کرام علماء کرام پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ کچھ کہنے سننے کی ایسی توفیق دے جو اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے کرم کا معاملہ فرمائے فضل کا معاملہ فرمائے سارا معاملہ فضل الہی پر ہے سارا معاملہ اللہ کے فضل اور کرم پر ہے اور جیسے یہ بچہ بھی کہہ رہا تھا پہلے بس میں کونین سجائی گئی بعد میں آپ کی ذات منظر پر لائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم کو اس ذات کریم ذات مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے اور ان سے جو تعلق ہونا چاہیے امتی کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ تعلق نصیب کرے اس ذات کے کریم کو سمجھے بغیر اور ان سے تعلق کیے بغیر ہدایت اور کامیابی کا راستہ ناممکن ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں میں اللہ تعالیٰ شمار کرے یہاں اللہ کے فضل سے کچھ عرصے سے سورہ فاتحہ کے بارے میں عرض کیا جاتا رہا اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں نصیب کرے سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس میں جو چھپے خزانے ہیں جو حقائق ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب کرے تھوڑی سی کوشش کی گئی کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے اور یہ تو اللہ کا کلام ہے اس پر اگر ساری عمر کیا قیامت تک انسان کلام کرے تو اس کا حق پورا نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے اندر جو سستی ہے اور ہمارے اندر جو غفلت ہے وہ غفلت دور نہیں ہوتی ہمارے اندر جو دلوں پر زنگ ہے وہ زنگ دور کرنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے اور جو یہ بارہا عرض کیا گیا کہ یہ سمجھنے کے لیے پہلے دل کو صاف کرنا ہے گناہوں سے بچنا ہے
پھر جا کر سورہ فاتحہ کی اور نماز کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی، ورنہ خالی پڑھنے سے اور خالی سننے سے معاملہ نہیں بنتا، کوئی چیز نہیں بنتی جب تک نہ انسان ایک سعی کرے، ایک مخلصانہ کوشش کرے کہ یہ زندگی ہماری ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم کیا، قرآن کریم کو نازل فرمایا، قرآن کریم کو ہمارے پاس بھیجا، یہ دولت فرشتوں کو بھی حاصل نہیں، فرشتے بھی اس دولت سے محروم رہے، یہ دولت بنی آدم کو دی گئی، امت محمدیہ کو دی گئی قرآن کریم کی دولت۔ تو اس سے جتنا بھی انسان اپنا شغف پیدا کرے، اس کے ساتھ جتنا لگاؤ پیدا کرے، اور اس کے ابھی یہ جو سورہ بقرہ، اس کے بعد جو سورہ بقرہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سورہ بقرہ سے شروع کیا، اور سورہ بقرہ جو ہے جس میں 286 آیتیں ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں بقرہ اصل میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ بقرہ کے گائے کے متعلق ہے جو بنی اسرائیل میں وقوع پذیر ہوا۔ تو اس سورہ بقرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، ایک روایت میں 8 سال ہے اور ایک روایت میں 12 سال، 12 سال میں سورہ بقرہ کو یاد کیا، اور اس کے بعد خوشی کے طور پر بکری یا اونٹ کو ذبح کیا کہ آج جو ہے سورہ بقرہ پورا ہوا۔ 12 سال لگے یا کہ 8 سال لگے، اور ان کے فرزند حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہی مروی ہے، تو ان میں بھی یہ 8 سے 12 کا عدد کہا بھی ہے، اور انہوں نے بھی اتنا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل قرآن کے ساتھ کیا تھا، اس سے دیکھنا ہے صحابہ کا قرآن کے ساتھ طرز عمل کیا تھا۔ تو یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال سورہ بقرہ کو یعنی حفظ کیا، یہ مطلب ہے کہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جو آیت سنتے اس پر عمل کرنے کی کوشش، جو آیت سنتے اس پر کیا کرتے اور پھر آگے چلتے۔ اس طرح سے، اس لحاظ سے یہ 12 سال یا 8 سال کا عدد ہے حضرت عمر کے بارے میں بھی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی، اور صحابہ کا یہ معمول ہمارے لیے بھی رہنما ہے کہ ہم قرآن کریم کے یہ جو سورہ بقرہ ہے، اس میں علماء کرام نے فرمایا اس میں 1000 اوامر ہیں۔ کیا ہے؟ 1000 اوامر، اوامر یعنی امر جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، اور 1000 منہیات ہیں، یعنی 1000 وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا، اور 1000 واقعات ہیں جی۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ عمل کے لیے دنیا میں آیا، یہ خالی پڑھنے کے لیے، یہ خالی برکت کی کتاب نہیں ہے۔ تو جب تک ایک بندہ مومن قرآن کے ساتھ ایسا تعلق نہیں قائم کرتا کہ اس کے، جیسے مفتی نذیر صاحب نے پچھلے مجلس میں فرمایا قرآن کریم کے حقوق میں سے کہ پہلا حق اس پر ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لائے کہ اللہ کی کتاب ہے، جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کتاب کو لائے، اور اس کے بعد اس کو پڑھنا سیکھنا ہے، اس کے یعنی تجوید و ناظرہ، اس کو صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا سیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کی تلاوت، اور اس کی تلاوت جیسا اس کی تلاوت کا حق۔ ہم تو سب اس میں کیا ہے، یعنی اس میں ہم سب لوگ جو ہیں
بہت ہی یعنی گنہگار ہیں الا ماشاء اللہ کی غالباً یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ تلاوت کر رہے تھے۔ امام شافعی کیسی تلاوت کرتے تو ظاہر اللہ نے اس امت میں ایسا ذہین شخص جس کو پیدا کیا وہ امام شافعی کی ذات تھی، یعنی انتہائی ذکاوت اور ذہانت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، بہت اونچے درجے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کر دیا تھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو تلاوت کر رہے تھے اور ایک عورت باہر سے جا رہی تھی۔ اب وہ عورت کیا کہتی ہے کہ تو میں نقل کرتا ہوں ورنہ امام شافعی علیہ رحمہ کا تو مقام بہت بلند ہے، ہم لوگ اس کو کہنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو اس عورت نے کہا ایسا ہی تجھے ہو جائے جیسے تو نے اس قرآن کو کیا، یہ گشنے ذات کو کشمیری میں ہم یہ کہیں۔ اب دیکھنا چاہیے اس عورت کا مقام کیا ہوگا، اس عورت کا مقام جس نے یعنی امام شافعی علیہ رحمہ کی تلاوت میں بھی اس نے سمجھا کہ وہ حق پورا نہیں ہوا۔ تو ہم لوگ کہاں ہیں، ہم لوگ کہاں؟ یہاں پانی پت میں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ہم یہ کیا کہتے ہیں، پانی پت میں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے، تو ان کے جو صحن میں ایک چشمہ تھا، اب وہ چشمہ وجر میں آتا تھا، جوش میں آتا تھا ان کی تلاوت سے، اور اس کا پانی آتا تھا ان کے قدم مبارک تک پہنچتا تھا۔ جب تلاوت بند کرتے تو وہ چشمہ وہ پانی پھر واپس وہ چشمہ پھر ساکن ہو جاتا۔ ایسے بندہ اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا۔ ہم اس کو کیوں بار بار دہراتے کہ غالباً مجلس میں کوئی ایسا ہوگا اس کی برکت سے ہمیں بھی نصیب ہوگا۔ ہم سب لوگ اس میں الا ماشاء اللہ یعنی بہت ہی کیا ہیں، کاہل ہیں، سست ہیں اور یعنی مجرم ہیں۔ ہم نہ نماز کے ساتھ نہ نماز کے ساتھ ہمارا یعنی انصاف ہو پا رہا ہے، نہ تلاوت کے ساتھ انصاف ہو پا رہا ہے۔ سنتے ہیں، کہتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا، سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا۔ تلاوت جو ہے مستقل عبادت ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ مستقل عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تلاوت بھی نفس تلاوت، ایک تو اس کی تفہیم، اس کو سمجھنا ہے اور اس کی تعمیل ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور ایک ہے نفس تلاوت۔ تو اس تلاوت کو کس اعتبار سے مستقل، تو جو یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ، اور الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10، ان تو الگ چیز ہے۔ ثواب، یہ ثواب کا جو یہ ہے تصور وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کے آگے جو تلاوت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ہے۔ اللہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت انہیں یہ روایت کیا گیا، وہ فرماتے تھے کہ جب وہ چاہتے کہ اللہ سے باتیں کریں، جب دل چاہتا تھا اللہ سے تو نماز شروع کرتے تھے۔ تو نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا، المصلی یناجی ربہ، المصلی یناجی ربہ، جو نماز کو شروع کرتا ہے وہ اپنے مولا کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اپنے مولا کے ساتھ وہ بات چیت میں کیا ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔
تو جب دل چاہتا تھا کہ اللہ سے باتیں کرے تو نماز کو شروع کرتا، اور جب دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو تلاوت کو شروع کرتا۔ اور صحابہ کے پاس یہی دو چیزیں تھیں۔ صحابہ